जिन्हें माँ प्यो ने खुश किया हजरत तो नहीं बात सही है, हकीकत है। एक होता है दुआ करवाना, एक होता है दुआ लेना। हम दुआ करवाते हैं, हम दुआ लेते नहीं हैं। वालिदैन से दुआ लिया करो, जो दुआ मिलती है ना हजरत वो कबूल ही कबूल होती है, हम दुआ लेते नहीं हैं। मैं वो अक्सर अहबाब से वो जले दिल के साथ ही क्या, भाई हम बच्चों वाले हैं ना, बड़ी बातें बंदे को तब भी पता चलती है जब बंदा खुद बाप बनता है कि हमारे बाप ने हमें किस तरह पाला था, हैं हमारी माँ ने हमें किस तरह पाला था। वैसे बाप का तो तज़किरा ही कोई नहीं, माँ नहीं रोंदे ने ज़्यादा, पता नहीं प्यो बेचारे ने की बिगाड़ छड़े है, प्यो के लिए कलाम भी कोई नहीं है जी। कोई कहता नहीं पुत घर आ मामा जी तू मर जाती है, भाई केड़ा प्यो कहता नहीं कहता कि मेरा पुत घर ना है यार, हैं ये जब तुम बाप बनोगे ना फिर तुम्हें बड़े झूठ तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तो भाई बेटा घर ना है, किस बाप को नींद पड़ती है, किसी बाप को नींद नहीं पड़ती है। फ़र्क सिर्फ इतना है, माँ जरा दिल की कमज़ोर होती है, बड़ी जल्दी रोला डाल देती है, बाप जरा दिल पे पत्थर रख के लेटा रहता है, बाकी नींद बाप को भी नहीं आती जितनी देर बेटा घर ना आ जाए। ये बड़े ऐसे अजीबो गरीब मिसरे हम में राइज हो चुके हैं जिसकी वजह से बच्चों के दिल में बाप का बुग़्ज़ डाला जा रहा है, जैसे बाप को औलाद से मोहब्बत ही कोई नहीं। और आपको सड़कों पे इसका बड़ा रंग भी दिखाई देगा। आप हर तीसरी गाड़ी के पीछे लिखा देखोगे ये मेरी माँ की दुआ है। तो क्या बाप ने दुआ नहीं की तेरी गाड़ी के लिए? क्या बाप तेरी गाड़ी में खुश नहीं था? क्या बाप का जी नहीं चाहता मेरे बेटे के पास गाड़ी हो? क्या माँ का दिल करता है जी? कैसी बात है। हर दूसरी गाड़ी के पीछे हज़रत जी लिखा है कि ये मेरी माँ की। नहीं भाई इस तरह ना लिखो है। मैं ही आपको कहता हूँ भाई, ये कल को आपका ही बेटा लिखवाए, आप भी मौजूद हो, आपका बेटा गाड़ी खरीदी और गाड़ी के पीछे लिखवा ला ये मेरी माँ की दुआ है। सच बताना दिल पे क्या गुजरेगी? कितने दिल में ख्याल होकर गुजर जाएंगे यार मैंने क्या बिगाड़ा था, मैंने बेटे के लिए दुआ नहीं की। लेकिन क्या है अजीब तमाशा है हज़रत, हर दूसरी गाड़ी के पीछे लिखा है ये मेरी माँ की दुआ है। नहीं है जब भी लिखवाना ये मेरे वालिदैन की दुआ है। हाँ वालिद की शान कोई कम नहीं है, हाँ हक माँ का ज़्यादा है लेकिन शान वालिद की भी कम नहीं। हाँ खिदमत करो अपने वालिदैन इतने। और याद रखो हज़रत जी, अगर आज तुम अपने वालिदैन को सता रहे हो तो कल अपनी औलाद से कोई अच्छी उम्मीद ना रखना हज़रत। हाँ अगर आज तुम अपने वालिदैन को सता रहे हो तो अपनी औलाद से कोई अच्छी उम्मीद ना रखना। अगर चाहते हो कि कल तुम्हें भी खिदमत मिले तो आज तुम भी खिदमत कर लो हज़रत। हाँ ये मौका देखो ना हज़रत, ये हज का माह आने वाला तकरीबन आ रहा है करीब। हर बैंक के बाहर लिखा है जी दरखास्तें यहाँ जमा करवाएं, ठीक है जी। कितने अहबाब दरखास्तें देंगे, कितनों की नहीं निकलेगी, कितनों की निकल आएगी। जिनकी निकलेगी वो जाएंगे और जाके भी क्या होगा वो कितना जोखम उठाएंगे हज़रत, ठीक है जी। क्योंकि हज कोई आसान काम तो नहीं है, बड़ी मुशक्कत है हज में हज़रत। हज में और उम्रे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है हज़रत, बड़ी मुशक्कत है। लेकिन हज़रत इतने पैसे खर्च के, इतना वक़्त लगा के, इतनी मुशक्कत उठा के भी किसी बंदे को इस बात का यकीन नहीं है कि मेरा हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन कुर्बान जाऊँ वालिदैन की इतनी शान है, एक बार मुस्कुरा के देखो मकबूल हज का सवाब मिलता है। हाँ अल्लाह इसलिए ये खूब अपने वालिदैन के साथ उसमें शुरू कर। ये मौलाना रूम रहमतुल्लाहि तआला ने इसको लिखा हज़रत। आप फरमाते हैं कोई बाप था, ठीक है जी, बेटा 2.5-3 साल की उम्र में पहुंचा, नया नया उसने बोलना शुरू किया, ठीक है। जब बच्चा नया नया बोलना शुरू करता है बड़ा प्यार आता है उसको। वो बाप सेल में काम कर रहा था, बच्चा चारपाई पे लेटा था, तो क्या हुआ दीवार पे आके एक कौवा बैठ गया। अब वो बच्चे ने तो पहली बार कौवा देखा, या देखा कई बार था, लेकिन अभी जुबान को बोलने की ताकत ही नहीं मिली थी कि वो पूछ सकता कि इसको कहते क्या है। उसने अपनी बड़ी तोतली जुबान में ना अपने बाप से पूछा, बाबा ये दीवार पे क्या बैठा है? तो बाप को सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की हुई ना मेरा बेटा बोला है, मेरे बेटे ने मुझसे कुछ पूछा है। वो आया और प्यार में ना वो चूम के ना अपने बेटे का गाल, तो बच्चे को कहता है बेटा ये जो दीवार पे बैठा है ना इसको कहते हैं कौवा। अब वो बच्चे की जुबान पे चढ़े ना, वो फिर पूछे क्या, वो फिर चूम के कहे बेटा कौवा। वो फिर उसकी जुबान पे चढ़े ना, वो फिर पूछे क्या, वो चूम के कहे बेटा कौवा। ये लिखा है कि बेटे ने 40 बार पूछा, उसने 40 बार मुंह चूम के कहा, उसने कहा बेटा कौवा। वो कहते कहते बेटे की जुबान पे चढ़ ही गया कौवा, ठीक है। वो वक्त गुजर गया, क्या हुआ, बाप बूढ़ा हो गया, बेटा जवान हो गया। एक दिन उसी तरह वो बैठे थे, हैं जी, बाप चारपाई पे बैठा था, बेटा को काम कर रहा था, तो दीवार पे ना कौवा आके बैठा। तो वो बाप को जो है ना वो अपने बेटे का बचपन याद आ गया। दिल में कहता चल मैंने तो पूछा ही, मैं 40 बार मुंह चूम के किया ही पुत्र कहाँ है, चला जो मैं भी पूछता हूँ भला क्या कहता है आगे है। हम नहीं बेटा इनका बदला दे सकते, ये हम इनका बदला नहीं दे। ये बाप किस तरह औलाद पालता है आपको तसव्वुर नहीं है इसका। अपना चम साड़ छड़ता है औलाद वास्ते, हैं जी। तो औलाद फिर क्या करती है, गाड़ी लेके लिखवा देती है ये मेरी माँ की दुआ है। और देखो खुदा का खौफ का यार, हैं वो सड़क पे तेरी माँ ने धक्के खाए थे, तेरे बाप ने नहीं धक्के खाए, हैं जी। वो सर पे बोझ तेरे बाप ने नहीं उठाया, हैं। वो सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक ड्यूटी तेरे लिए तेरे बाप ने नहीं की, हैं।
وہ جب وہ رزلٹ نکلا تھا پھر وہ کتابیں لینی تھی, خرچہ ڈبل ہو گیا تھا, اوور ٹائم تیرے ابے نے نہیں تیرے لیے لگوایا, تو تو آج گاڑی لے کے پیچھے لکھ رہا ہے یہ ماں کی دعا ہے. باپ بیچارے نے کچھ نہیں کیا ہے. یہ میں بھی اپنی اولاد کے لیے دھکے کھا رہا ہوں بھائی, ہاں میں بھی نکلا ہوں بھائی اپنے بچوں کا رزق کمانے نکلا. جب تم باپ بنو گے پھر تمہیں پتہ چلے گا اولاد پلتی کس طرح ہے. یہ کبھی نہ یہ کلپ بن رہے ہیں, پتہ نہیں آواز کہاں تک جائے. بھائی خدا کا واسطہ یہ ظلم نہ کرو یار, کیا بگاڑا باپ نے, میری ماں کی دعا ہے. نہیں بھائی یہ میرے والدین کی دعا ہے. وہ ماں تو گھر بیٹھی ہوتی ہے بیٹا, وہ بارش میں بھی سردی میں موٹر سائیکل لے کے تمہارے لیے رزق کمانے باپ ہی نکلتا ہے. ماں تو گھر بیٹھی ہوتی ہے, جون کی دوپہر میں سڑکوں پہ تمہارے لیے باپ ہی جلتا ہے. ماں نہیں جلتی کوئی. میں ماں کی مخالفت نہیں کر رہا, لیکن جو ہمارا معاشرے میں ماری جا رہی ہے باپ کے حوالے سے, میں اس پہ گفتگو کر رہا ہوں. ہاں میں کو یہ نہیں کہہ رہا ماں کا اپنا معاملہ ہے, لیکن بھائی باپ کے معاملے کا بھی تو انکار نہ کرو. یہ دیکھو نا کل بارش ہوئی, باپ نکلا کہ نہیں نکلا؟ نہیں یار میں نے اپنے بچوں کا رزق کمانا, نہیں جاؤں گا تو ایک دن کی وہ کٹ جائے گی. باپ کو کیا چاہیے, اس کو تو ایک سوٹ ہی چاہیے. یہ نہ کرو, قتل نہ کرو. وہ باپ تھا, بیٹھے بیٹھے نا وہ بچپن یاد آیا, لے بھائی میں بھی تو بلا پوچھا کی. وہ بیٹے کو کہتا ہے بیٹا اب آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں, مجھے تو نظر نہیں آتا, میں نے بھی تو تیری آنکھوں سے دیکھنا ہے, تو ذرا دیکھا یہ مجھے نہیں نظر آ رہا یہ کمرے یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہے. تو جیسا ہمارا مزاج ہے مولانا نے تو اس کی عکاسی کی. وہ بڑے غصے, وہ ابا جی نہیں لگتا تو ضرور دیکھنا ہے. ہاں بھائی ایک دور ہم پہ بھی تو تھا نا, جب ہم چل نہیں سکتے تھے. تمہارے ابے نے تو نہیں کہا تھا بھائی نہیں چل سکتا تھے نہ چل, میں تینوں موڈے دے کیوں لے کے جاؤں یار. وہ تو ہمیں کندھے پہ بٹھا کے لے کے جاتا تھا اور بڑا خوش ہوتا تھا, میں نے اپنے بچے کو کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے. تجھے بڑی باتیں آ جاتی ہیں, بڑی باتیں کرتا ہے تو. وہ کہتا ہے بھائی نہیں نظر آ رہا تو نہ دیکھیں, ضرور دیکھنا ہے. بہرحال کعبہ بیٹھا دیوار کے ادھر چوٹ لگی. تو نے پوچھا تھا تو میں نے 40 بار منہ چوم کے کہا تھا کعبہ ہے. وہ میری بار پہلی بار ہی غصہ آ گیا ہے. وہ جو ہے نا پھر کہتا ہے بیٹا بوڑھا ہو گیا, اب تجھے پتا ہے مجھ سے سنا بھی نہیں جاتا, تو میں نے سننا بھی ذرا تیرے کانوں سے, تو ذرا مجھے بتا کیا بیٹھا ہے. پاس آ کے بڑے او ابا جی نہیں سنیا جاتا تو چپ رہو. بہرحال دم کیا ہے کہاں ہے. باپ نے رونا شروع کر دیا. تو ذرا بیٹا تھا دل تو تھوڑا نرم پڑا ہی نہ دے. او ابا جی رون کیوں دے. اس نے کہا بیٹا جب بچپن میں تو نے پہلی بار دیوار پہ کعبہ بیٹھا دیکھا تھا تو نے 40 بار پوچھا تھا اور میں نے 40 بار منہ چوم کے کہا تھا کعبہ ہے. میں نے پوچھا تو دوسری بار ہی تجھے غصہ آ گیا ہے. پھر یہ باپ بنو گے نا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ باپ ہوتا کیا اور باپ کس طرح اولاد پالتا ہے. یہ اللہ کا شکر. میں کسی اور نظریے سے آپ کو نہیں بات بتانے لگا, میں آپ کو بتانے لگا کہ باپ کیا ہوتا ہے. یہ پورا سردی کا سیزن گزر گیا, میں نے اپنے لیے ایک جوڑا نہیں سلوایا کہ آپ کو بتانے لگا کہ باپ کیا ہوتا ہے. یہ پورا سردیوں کا سیزن گزر گیا, میرا اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے. میں نے بازار جا کے اپنے لیے کوئی جوتا نہیں خریدا, لیکن اپنے بچوں کو بار بار سارا کچھ لے کے دیا. کیوں؟ باپ اپنے بچوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے. چل میں نہیں نویں لے, میرے بچیاں نے تو پائے, اور چل میں نے جوتی نہیں لی, دیکھ لو یہ شوز باہر پڑے ہیں میرے. باپ اسی پہ خوش ہوتا ہے, چل میں نہیں لیا ہے, چل میرے بچیاں نے تو لے ہیں. بڑی بھائی خدمت کرو اپنے والدین. وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں, رات میں جا کے لتاں کو ٹیا. ہاں حضرت یہ جنون ولی ہیں بھائی. ہاں ان کو تمہارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے ولی بنایا بھائی. ہاں حضرت, ہاں ان کو اللہ اور اللہ کے رسول نے تمہارے لیے ولی بنایا. پامیوں جیندے بھی نہیں حضرت, یہ تمہارے لیے ولی کہ ان کے پاؤں دباؤ جا کے اپنی ماں کی خدمت کرو. مجھے آج اللہ نے میری کوئی اتنی عمر نہیں ہے, داڑھی سفید ہو گئی ہے, لیکن مجھے میرے اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا. اس میں میرے والدین کی دعاؤں کا بڑا دخل ہے. میں نے اپنی والدہ کو برتن دھو کے دیے ہیں, میں نے اپنی والدہ کو جھاڑو دے کے دیے. میری والدہ کو ہرنیوں کی پرابلم تھی, تو میں نے مدرسے سے پڑھ کے گھر آنا تو والدہ صاحب نے چارپائی پہ لیٹے ہوئے, تو دیکھنا گھر سارا اسی طرح میں نے جھاڑو پکڑ لینا اور صفائی شروع کر دی. والدہ صاحب نے چارپائی پہ لیٹے روتے رہنا, وہ پتر تو حافظ قرآن ہے. میں جی میں لوگوں کی حافظ قرآن تھا تو پتر ہی ہے. اس نے چارپائی پہ لیٹ کے جو ہے نا وہ ہم بیوی کو برتن دھو کے دینے کو تیار ہیں, اس کو ہم نے انڈرسٹینڈنگ کا نام دے دیا. وہ چلے گا ماں بھی تو دھو کے دے نا. خدا کی قسم اتنی دعائیں دے گی, اتنی دعائیں ڈھونڈنے سے اتنی دعائیں نہیں ملتی کہیں بھی. اتنی دعائیں تمہیں دے گی, کبھی دھو دینا زبردستی, اچھا ملی تھی ستے سے میں دھو دیتے ہیں. اتنی دعائیں دے گی اور ڈھونڈنے سے اتنی دعائیں کہیں سے نہیں ملتی. اور بھائی کو پیر نہیں دیتا اتنی دعائیں, جتنی دعائیں تمہیں وہ خوش ہو کے اتنی دعائیں دے دے گی. ہاں خدمت کرو اپنی ماں کی, حضرت خدمت کرو اپنی ماں کی. اور آج تو اللہ نے مجھے گاڑیوں سے نواز دیا نا. میرا جو تعلیمی دور تھا میرے پاس سائیکل ہوا کرتی تھی حضرت, میں سائیکل بھی اپنی امی جی کو سیر کروانے لے کے جایا کرتا. میں نے امی جی آؤ سیر کرنے چلیے, وہ کہا دیتے میں امی جی سائیکل پتر کو سائیکل سے بھی سیر کرنے جانا. میں امی جی ہوں تھوڑے پتر کا لے آئی سائیکل ہے تو میں کراں گی. میں نے اس کو سائیکل پہ بٹھا لینا پیچھے, اور میں نے اپنی امی کو سیر کروانے نکل جانا. اور کیا ہونا
مجھے آج بھی میرے کانوں میں میری امی کی آواز آتی ہے، وہ پیچھے بیٹھ کے جولی اٹھا کے رو رو کے، یا اللہ میں سائیکل تے سیرا کرا تو انہوں گڈیاں دیا سیرا کراؤں. خدمت کرو اپنے والدین، خدمت کرو، کوئی اپنے والدین سے بدتمیزی نہ کرو. ہاں بھائی، نہ یہاں کچھ رہنا ہے نہ آگے کچھ رہنا ہے. ہاں، اور اگر چاہتی ہو کہ یہاں بھی مجھے لگ جائیں آگے بھی مجھے لگ جائیں تو اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو. اور اب چلو بات تھا ذرا ماں بھی سنو ذرا. ماں ہوتی کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہم تو بدلہ دے نہیں سکتے اپنے والدین کو. یہ میں بازار جاتا ہوں نا اپنے بچوں کے کپڑے وغیرہ خریدنے اپنے گھر والی کے ساتھ، کیونکہ لوگ جانتے ہیں بڑا زیادہ، مجھے پھر بڑی کوفت ہوتی ہے. میرا ہوتا ہے بس میں جلدی جلدی بازار سے نکلوں گھر کے لیے جاؤں، لیکن ادھر تو ماں ہے کیا کرتی ہے؟ کپڑے لے کے نا، میں کہتا ہوں سونا لگن ڈے ہے، لیکن ماں ہے نا ادھر وہ کیا کرتی ہے؟ ساتھ لگا کے دیکھیے یہ رنگ میرے پتر کو سونا لگا کہ نہیں لگایا ہے. میں دیکھتا ہوں ادھر جی، پھر میں خوش ہوتا ہوں، ماں یا اللہ تو نے کیا بنائی ہے ماں ہے. میں کہتا ہوں سونا لگ رہا ہے، اس کو تسلی نہیں ہوتی، کیا کرتی ہے؟ ساتھ لگاتی ہے اس طرح. نہیں نہیں ابھی کوئی لگے نہیں، رنگ سونا لگا. اچھا جی جوتی لینے چلے جاؤ، جی کیا کرے گی؟ پاؤں میں جوتیاں پہنا پہنا کے چیک کرے گی یہ میرے بیٹے کو سونی لگ بھی رہی ہے کہ نہیں لگ رہی. اور سچ بتانا حضرت، جب ہماری باری آئی ہم کبھی ماں کو لے کے گئے بازار ہیں؟ سچ بتانا حضرت، لے کے گئے کبھی ساتھ؟ کبھی اس کے ساتھ کپڑا لگا کے چیک کیا کہ میری ماں کو سونا لگا بھی ہے کہ نہیں لگا؟ بڑھیاں نو پیسے دینے ہیں، چل امی نے بھی سوٹ لے گے امن سا گیا. تیری باری سی تے ماں تیرے 3 گھنٹے کھجل ہوندی سی بازار جا کے، دیکھ لا جدہ گھنٹہ بھی نہیں ماں لے ہیں. او بھائی ہم تو اتنے ظالم لوگ ہیں، رات کو اگر کوئی چیز بھی لے آئے نا کھانے کے لیے تو ماں سے چھپا کے بیوی کے لیے لے کے جاتے ہیں. اور ظالم کبھی نہیں مانگے گی، وہ خود کھا کے خوش نہیں ہوتی، وہ ماں ہے وہ کھاتا دیکھ کے خوش ہوتی ہے. یہ ہمارا حال ہے حضرت، ہم تو چیزیں بھی ماں سے چھپا کے لے کے جاتے ہیں. نہیں میں بڈھی نہیں لے کے آیا ہوں، وہ ماں ہے حضرت جی ہے ہم، لیکن وہ پھر بھی راضی ہے، وہ پھر بھی راضی نہیں. اپنے والدین جتنے جوان بچے بیٹھے میں آج دیکھ رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے اس کو قیامت کی نشانی قرار دیا. جب تم دیکھو کہ والدین کی کثرت سے نافرمانی کی جا رہی ہے تو سمجھنا قیامت نزدیک آ چکی ہے. ٹھیک ہے، اور آج میں دیکھ رہا ہوں حضرت باہر جن کھنگنا نہیں آتا ماں ہوتی وہ بھی بدماش ہے آتی. خبردار حضرت جی کوئی ماں کے سامنے اونچی آواز نہ کرنا. وہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں کیا حکم آیا قرآن سے، اف ولا تنہرہما. ہاں جی